بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج سینٹ کا اجلاس تو ہو گیا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، اور اپوزیشن بھی آج انہوں نے بھی یہی سوچا کہ شاید اب باہر جا کے زیادہ باتیں کی جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلوایا، سینٹ کا اجلاس بلوایا، لیکن وہاں پہ کوئی سیر حاصل فروٹفل گفتگو نہیں ہو سکی۔ ایک تو یہ خبر ہے، دوسرا کرونا وائرس، خاص طور پہ ہم کرونا کے بارے میں بات کریں گے۔ کافی گھمبیر صورتحال ہے جی، خطرناک صورتحال ہے، اور عالمی ادارہ صحت، یونیسیف، تمام کے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں، اور 10 ممالک جو خطرناک ترین ممالک، کم ترقی یافتہ ممالک میں جو شامل ہیں، ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، اور خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی خدا نخواستہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو پھر بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کرونا وائرس کے اعداد و شمار بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر یونیسیف کی رپورٹ اور چودھری صاحب سے بھی پوچھیں گے، اور چودھری صاحب کے پاس آج ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ ہے جاتی عمرہ کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب کرونا وائرس پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار ذرا دیکھ لیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد ہو گئی جی 35,788، اور 24 گھنٹوں میں نئے کیسز آئے ہیں 1452۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اموات ہوئی ہیں جناب 33، جو کہ اگین بڑا نمبر ہے، اور وائرس سے اموات کی تعداد ہو گئی ہے 770۔ صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 9000، 24 گھنٹوں میں صحت یاب ہوئے ہیں 883۔ پنجاب میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہے جناب 13,561، اور اموات ہیں 223۔ سندھ میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہے 13,341، اور اموات ہیں 234۔ بلوچستان میں متاثرین ہیں 2,239، اور وائرس سے اموات ہیں 27۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہے 5,252، اور اموات ہو چکی ہیں جی 275۔ تو یہ سب سے نمبر 1 پہ اس وقت خیبر پختونخوا ہے اموات کے اعتبار سے، نمبر اس کے کم ہیں لیکن اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 822، اموات 6۔ آزاد کشمیر میں تعداد 91، اموات 1، اور گلگت بلتستان میں جناب 482، اور اموات ہیں 4۔ اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال بھی کافی مخدوش ہے، اور وہاں پہ بھی روزانہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں اور سیریس ہوتا جا رہا ہے معاملہ، لیکن مقبوضہ کشمیر میں نہ ہی ابھی تک انسانی حقوق کی تنظیموں نے کوئی آواز اٹھائی ہے، نہ OIC نے آواز اٹھائی ہے، اور نہ ہی انڈیا کو کوئی شرم آ رہی ہے کہ وہ کم از کم اس کرونا وائرس میں بھی کوئی خیال کر لیں۔ وبائی مرض ہے اور انسانی حقوق کا خیال کر رہے ہیں، وہاں کی عدالتیں بھی سوئی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آپ کو شارٹ سنواتے ہیں WHO کا، اور پھر رپورٹ کی طرف اور چودھری صاحب کی طرف۔ جی سنائیے۔ On the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. Countries, as you've seen, are trying to find a path out and a path towards a new normal, as many people have put it, and we're going to be on that pathway for a long, long time. And as we've seen in some countries, even a small recurrence of disease can cause and the need for a serious response in terms of the public health response. جی چودھری صاحب۔ جی تو ابھی دنیا کا کیا نقشہ؟ دنیا کا نقشہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمائیے۔ صاحب ہاں جی، دنیا کا کیا نقشہ ہے؟ دنیا کا نقشہ 44,55,000 ہو گئے ہیں جناب متاثرین، اور اموات کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہو چکی ہے جناب، 2,98,850 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ 24 گھنٹے پہلے کا ہے، اور ابھی بھی امریکہ میں، ابھی بھی کل بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ابھی بھی 1500، 1600، 2000 ڈیتھس ہو رہی ہیں ڈیلی، اور امریکہ میں اموات اس وقت 80 سے اوپر چلا گیا سی، آج کتنا ہے ان کا؟ 85,000 ہو گیا سر، 85,000 ڈیتھ ہو چکی ہیں امریکہ میں، اور 14 لاکھ پازیٹیو کیسز ہیں۔ برطانیہ میں 2,29,000 ہیں، اور اموات 33,186 ہو چکی ہیں۔ اسپین میں 27,000 اموات ہیں، اٹلی میں 31,000 ہیں، فرانس میں 27,000 ہیں، ترکی میں 3,900، اور ایران میں 6,854، جرمنی میں 7,000 اموات ہیں، اور روس میں اموات 2,305، چین میں
600, सऊदी अरब में अमवात हैं 273 और UAE में अमवात हैं 208 और भारत में अमवात हैं 2564। ये है जनाब नक्शा। चौधरी साहब। अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये हुकूमती ज़राए और सूबाई वज़रा और सूबाई हुकूमतें ये एकदम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाथ खींच लिया है, तो अभी क्या लेटेस्ट क्या बताते हैं? ये जो इन्होंने लॉकडाउन को फ्री फॉर ऑल कर दिया है, खुली छुट्टी दे दी है, उसके क्या नतायज आ रहे हैं? उसके नतायज चौधरी साहब सूबाई हुकूमतों ने तो कल वार्न किया है और कल जैसे सिंध में कुछ मार्केटें सील की गई, लाहौर में की गई और यहाँ पे भी पार्लियामेंट हाउस में भी एक बैंक को सील किया गया क्योंकि वहाँ में भी पॉजिटिव केसेस आए थे। आज जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, उनके भी 3 हमारे कोलीग्स हैं जो मुख्तलिफ TV चैनल्स में काम करते हैं, उनके पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पे तो सूबाई हुकूमतों की तरफ से तो यही आ रहा है कि अगर लॉकडाउन इसी शक्ल में लॉकडाउन में नरमी जारी रही, सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखा गया, SOPs का ख्याल न रखा गया, तो फिर ये वापस हमें लॉकडाउन ख़त्म करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। ये है सिचुएशन। और सिचुएशन अलार्मिंग है यानी? जी सर। तो अभी तक इन्होंने फिर इसका क्या यानी कोई इक़दाम क्या लिए हैं? कोई नहीं लिए। ये तो अब आपने बताना है ना क्या लिए है, पंजाब हुकूमत ने क्या किया, आप बताएं। वो उन्होंने था, मैंने अभी पूछा था सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा हमने 200 कितने बंदे जो हैं दुकानें सील की हैं, अगर ये लोग बाज ना आए तो एक तो हम जो है ना डॉक्टरों की टीमें और उनके साथ पुलिस होगी कि जो इस तरह बाज़ारों में फिर रहे होंगे उनको पूछेंगे भी तुम्हारा टेस्ट हुआ है, नहीं हुआ तो चलो आप पहले टेस्ट कराओ तो फिर आके यहाँ घूम फिर लेना। और नंबर 2, जो मार्केट्स जो है वो SOPs की जो उनको तरीकाकार दिया है, जो उनको कहा कि ये करना है और ये नहीं करना, जो उस पर अमल नहीं करेगा उस कल परसों से उन तमाम मार्केट्स को हम सील कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब चौधरी साहब मैं आपको एक यूनिसेफ की रिपोर्ट है वो ज़रा मैं दिखा देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, कल की है 13 मई की। उसमें इन्होंने ख़तरा ज़ाहिर किया जनाब कि अगर यही सिचुएशन चलती रही तो अगले 6 माह में यौमिया 6000 बच्चे, 5 साल से कम उम्र के 6000 बच्चे यौमिया पूरी दुनिया में मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये तादाद उनके अलावा है जो मामूल के मुताबिक अदर वाइज जो हैं दीगर वजूहात की बिना पे अमवात होती हैं बच्चों की, ये 6000 बच्चे उनके अलावा हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर इन ममालिक में जहाँ पे ख़तरनाक तरीन जो ममालिक ज़ाहिर किए गए हैं उनमें दोनों में एक वबाई मर्ज़ जो है अडल्ट्स में भी और जो बच्चों वाले ममालिक हैं उनमें भी पाकिस्तान शामिल है। ये 6000 बच्चे जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है कोविड-19 से अगले 6 माह में, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अदरवाइज़ ये वबाई मर्ज़ फैलने का ख़तरा जो है और ज़्यादा अमवात का ख़तरा है, उसमें भी पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है उस फहरिस्त में। उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है और दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन हमारा कंसर्न पाकिस्तान है और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। ये सिचुएशन है चौधरी साहब। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है 1 हफ़्ता होने को है, वो सबमिट करवानी है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक वो पॉलिसी अभी बनी नहीं। अच्छा, तो वो दूसरा साबिर शाकिर साहब आपके तो इल्म होगा, लेकिन आम आदमी ये समझता है कि कोरोना की अजाब से कब निजात मिलेगी जी। तो जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो राय बनाई गई है वो कहते हैं इसके 3 तरीके हैं। पहला कि इस वायरस के ऊपर एक और कोई मिलती जुलती या कोई और किस्म की वायरस जो है वो ओवरटेक कर जाए जी, यानी इसको वो रिप्लेस कर दे। तो एक तो ये तरीका है ख़त्म का, या अल्लाह ताला अपने फजल से इसको ज़मीन से उठा दे, यानी एक ये है। दूसरा ये है कि जितना भी
اس کے مرض کی جو بھی وجوہات ہے اس کو تدارک کے لیے ویکسین ڈیولپ ہو جائے اور وہ ویکسین جو ہے اس سے مریض جو ہے وہ یا تو صحت یاب ہو جائے یا مرض کسی تک پہنچے ہی نہ. جی ابھی تک ویکسین کی حد تک زیرو رزلٹ ہے. جی ہاں نمبر 3. اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے 22 کروڑ کی آبادی ہے تو ایک دفعہ ساری کی ساری آبادی جو ہے اس کے چھالنے سے نکل جائے اور سب کی ایک وہ کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی یعنی جی ہاں. اجتماعی جس کو اجڑ جنہوں کہی دا ہے بھیڑ بکریاں دا یعنی ایک کو اگر نظرہ لگا ہے تو وہ ساروں کو لگ گیا یا سارے صحت یاب ہو جائیں تو یہ 3 اس کی وجوہات ہے اور یہ کوئی اوور نائٹ جانے والی نہیں ہے. جی یعنی جو خوفناک بات ہے جی ہاں کہ اس کا یہ کہہ دیں کہ جی کل صبح اٹھیں گے. ویسے تو اللہ کے فضل سے یہ ہو سکتا ہے, میں اس کے پورے یقین سے بیٹھا ہوں, لیکن اس کے لیے پھر بھی اس کی واپسی کا یعنی جیسے ایڈ ہے, جیسے یرکان ہے, جیسے وہ ٹی بی ہے, فلاں ہے, یہ بھی ایک انہی کی ایک مہلک قسم ہے. ٹیچر صاحب یہ اس کو آگے چلتے ہیں. دوسری سٹوری ہے ہماری کہ پارلیمنٹ کا جناب سیشن بلایا گیا تھا قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, اور اپوزیشن کو کہا بھی گیا, ریکویسٹ بھی کی گئی کہ اس کو ورچوئل پہ لے آتے ہیں, لیکن نہیں مانے اور بضد تھے. اجلاس ہوا لیکن اجلاس میں سوائے میں کہتا ہوں قومی خزانے پر بوجھ کے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. آج ذرا گفتگو سن لیے مشاہد اللہ خان صاحب کی, شارٹ سنوائی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں جی. پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنا دیں, اسپیشل کمیٹی, جو اس ساری بات پر نظر رکھے, ہر روز ملے, روز کی بنیاد پر نظر رکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سیاسی لیڈر کیا سوچ رہے ہیں. اگر حکومت ناکام رہی ہے کم از کم پارلیمنٹ تو اپنا کردار ادا کر سکے. لو جناب, وہ پنجابی میں ایک ہے کہاوت ہے, وہ ہم نہیں دہراتے, لیکن یہی ریکویسٹ چوہے صاحب ان کو پہلے دن سے کی جا رہی تھی کہ آپ ادھر نہ آئیں, یہ اجتماع کرنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اچھا یہ ہوا نہیں, ان کہ کا محبوب مشغلہ ہے کہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی. بھئی ابھی تک جو بھی بدترین صورتحال کے باوجود پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں اموات اور یعنی بیماری کی پھیلنے کی شرح دونوں بہت نیچے ہے. اللہ کا فضل ہے. اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو یہ شاہد خاقان عباسی نے LNG میں کمیشن دینے دلانے کے علاوہ کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ آج روز ایک نئی انکوائری کھول جاتی ہے. چوہے صاحب ایک بات بتائیں, کل کی ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کل والا شارٹ سنوائیں دوبارہ. کل جو مذاق اڑا رہے تھے اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے مذاق اڑایا انہوں نے تمام اداروں کا, اور یہ راتوں رات کیا کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے. ذرا سنائیے گا جی کل والی گفتگو. ہمیں بتایا جاتا ہے ادارے بنے ہوئے ہیں, NCOC ہے, پتہ نہیں NCVD ہے, پتہ نہیں اور CCC ہے, CDC ہے, لمبے ادارے ہیں اور ان کی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں, ویب سائٹیں بھری ہوئی ہیں. میں ایک گزارش کروں گا, میں نے ساری ویب سائٹس دیکھی ہیں, یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے چاہے صاحب یہ کل کا لب و لہجہ تھا اور آج کا لب و لہجہ ذرا دوبارہ سن لیں. ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنا دیں, اسپیشل کمیٹی, جو اس ساری بات پر نظر رکھے, ہر روز ملے, روز کی بنیاد پر نظر رکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سیاسی لیڈر کیا سوچ رہے ہیں. اگر حکومت ناکام رہی ہے کم از کم پارلیمنٹ تو اپنا کردار ادا کر سکے. جی چوہے صاحب, کل سنا ہے کہ یہ جو سامان آ رہا ہے کوئی نئے سافٹ ویئر بھی آئے ہیں, وہ میرا خیال ہے ہیں کوئی 250-300 ہیں, وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں. وہ تو خرچ چلتا رہے گا. اس پہ ذرا بتائیں کیا کہیں گے. نہیں تو آج تو وہ کچھ اور فرما رہے تھے. جی ہاں, کہ ہم نے ڈرافٹ تیار کر لیا, نیب کے آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے لیے وہ پیش کر دیا. کس کو پیش کیا انہوں نے؟ وہ شہباز شریف صاحب کو پیش کیا ہوگا.
या नहीं, मरियम नहीं, कहते या government मरियम को बीबी दे को, दिया हमने। नहीं मरियम बीबी को या शहबाज शरीफ साहब को दिया होगा। चौधरी साहब एक तो आपको पता चला है वो भैंसों का कुछ कि नहीं कि कट्टियां से गुजारा कर रहे हो? नहीं, एक और ख़बर हम करते हैं, इस पे आप तबसरा नहीं करना चाह रहे, मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब ने जी कल गुफ्तगू की थी और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। अरशद शरीफ साहब भी बता चुके हैं वैसे तो, और शहजाद अकबर साहब ने भी बता दिया, और वो कैसे क्या बताया वो ज़रा सुनिए। कंपनी के मतलब बात करने चाह रहा हूं जहां से डायरेक्ट किकबैक्स और कमीशंस के सबूत मिलते हैं और अनडिनाइबल सबूत हैं, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इस कंपनी को इनके दो फ्रंटमैन निसार अहमद गिल और अली अहमद चलाते थे। शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए और वहाँ से फिर कैश की सूरत में निकाल के या उनसे टीटियां करवाई गई या अपने लिए मुख्तलिफ असासे बनाए गए। 18,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये माहवार के मुलाजिम हैं शरीफ ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज में। तो साहब आपके मुलाजमीन के अकाउंट में इसी तरह ही पैसे आते जाते हैं? नहीं, इस तरह तो किसी के भी नहीं आते। ये उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ था कि मतलब छोटे जो उनके मुलाजमीन हैं, जो उनकी दस्तरस्त में है, जिनका उनका रोटी रोजगार इनके ऊपर डिपेंड करता था, उनको असल में यानी जो बेसिक आइडिया है ना उसको आप ज़हन में रखें कि हमने जो मर्जी लूट मार करनी है, डाका मारना है, चोरी करनी है, कौन के पूछने वाला है? किसी ने नहीं पूछना। और अभी तक ये जो मामला है इसी तरह चल रहा है। साबर शाकिर साहब, मेरा ये कंसर्न ये है जी, इसलिए जो अब 6-7 अरब रुपए का ओपन एंड शट 2+2 केस जो है ना नैब के पास तैयार होके पड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी, और 2 जून को इनको दोबारा बुलाया, अभी इंक्वायरी हो रही है। 60 बंदे जो हैं उन्होंने अपनी एविडेंस दिया है कि हमसे, यानी इनमें एक आदमी जो है आपका यानी मौजूदा वजीर है, उसका बहनोई है या ब्रदर ला है जी। अच्छा ये बताएं जो साहब, ये मरियम औरंगजेब साहिबा किसकी तर्जुमान है? मरियम बीबी की तर्जुमान है या शहबाज शरीफ साहब की तर्जुमान है? किससे हदायत लेती हैं? नहीं वो तो बस मतलब ये तो आपके हमसायगी में हैं, आप बताएं वो किन से हदायत लेते हैं। नहीं, कल उन्होंने जो क्या करें, कल जो उन्होंने रद्द अमल दिया ना शहबाज शरीफ साहब, ये जो शहजाद अकबर ने की बात और सारी डिटेल्स दिखाई, एविडेंस दिखा दिए, अकाउंट्स बता दिए, ये बिल्कुल उसी तरह का सिलसिला है जैसे जरदारी साहब का ओमनी ग्रुप और वो फेक अकाउंट्स थे, वो भी FIA ने तहकीकात की थी और ये भी FIA तहकीकात कर रहा है। तो ये आपको याद नहीं है जिस दिन शहबाज शरीफ पेश हुए थे जी इसमें नैब में, तो ये एक और एक साहब और दूसरे दाढ़ी वाले वो वहाँ गए थे इनके साथ शहबाज शरीफ के, और वापसी पर फिर जो शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि मैंने कहा भाई उन्होंने कहा ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा कि ये शरीफ फीड्स की है, उनकी है। तो उन्होंने कहा आप तो कह रहे मेरे बच्चे जो है अल्लाह ताला उनको हदायत दे और उनके मैं कॉल फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ, तो गाड़ी उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं और आमदनी उधर से आ रही है। यानी जो इन्होंने शहबाज शरीफ ने इनको ब्रीफ किया है ना कि सारा झूठा है, जाली है, इंतकामी कार्रवाई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दिल्ली की करप्शन नहीं की। और भाई 6-7 अरब रुपया आप यानी यहाँ गिनना शुरू करें तो काफ़ी देर लग जाएगी। तो सब मसला ये है कि कल शहजाद अकबर ने जो बात की वो सुने और उसके बाद जब मरियम औरंगजेब साहब के जवाब हमने दिया, एक बड़ी स्टोरी देनी है। नहीं आते हैं आपकी स्टोरी की तरफ, मुझे पता है आपको स्टोरी आई हुई है, इसलिए आप गुफ्तगू नहीं कर रहे, ज़रा सुनाइएगा जी। शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ फैमिली शरीफ ग्रुप, इनके EOBI के डेटा के मुताबिक इनके मुलाजमीन हैं, ये इनकार नहीं कर सकते। ये सबका इधर तनख्वाहें भी लिखी हुई हैं, हर चीज़ है, डेटा भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है। और उनके अकाउंट्स के अंदर या उनकी कंपनियों के अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए जमा हो रहे हैं और निकल रहे हैं। ये सारे चेक्स हैं जो अकाउंट्स में जमा हुए हैं, निसार ट्रेडिंग के अकाउंट्स में, ये इन लोगों की जानिब से जमा हुए हैं। इन लोगों से जब इस चीज़ के बारे में तफ्तीश की गई है तो इन तमाम लोगों ने इन चीज़ों को ओन किया है
اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب آپ کو کتنے ثبوت چاہیے؟ اور شہباز شریف صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ بھاگ نہیں جانا عید میں ایک بہانے پہ کہ میں نے عید کرنے لندن جانا ہے. اب آپ آئے ہوئے ہیں, ان مقدموں کا سامنا کریں. وہ اپنا جو اس کیس کا مرکزی کردار ہے سلمان شہباز, اس کو واپس لے آئیں اور یہ مقدمہ جلد از جلد شروع ہو. سر صاحب, اس پہ توقع تو یہ تھی کہ اس پہ سخت ترین قسم کی پریس کانفرنس ہوگی شہباز شریف صاحب کی, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں اور انہوں نے سارے کے سارے الزامات کو اون کر لیا اور انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کے الزامات پہ مہر لگا دی کہ جناب یہ سچ بول رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا تکلیف ہے, ذرا سنائیے جی. کسی بزنس کا شہباز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اگر بزنس ہے تو کیا جرم ہے؟ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا, پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپنیز نہیں ہے, چیک جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس میں ہی جمع ہوتے ہیں. آپ بتائیں ان اکاؤنٹوں کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جتنا شریف خاندان کا بزنس ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور سب کچھ FBR میں ڈکلیئرڈ ہے. یہ سب تماشا ہے. شاہ صاحب دوبارہ سنواؤں یا سمجھ آ گئی ہے؟ وہ نہیں, وہ مطلب وہ نہیں کر رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی سن لیں کہ انہوں نے اب نااہلی سے بھی نہیں بچنا. جو اثاثہ جات جو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں وہ اور جو نکل رہے ہیں ان کے نام پر, ان کے لوگوں کے اور بے نامی, وہ ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. شہباز شریف وغیرہ یہ نااہلی کی طرف بھی جا رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا شارٹ سنوائیے جی. انہوں نے اس طرح کا موقف اختیار کیا تھا جو شہباز شریف صاحب اب کر رہے ہیں. پتہ نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ شہباز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہی تھیں یا ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھیں, یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن آصف زرداری صاحب کو سنیے. جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا, آج برفی والا آ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا ہے. ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ تو نہیں ہے نا. اچھا, تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے؟ پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے, اور اس کو بھی میں. اب ذرا دوبارہ سنوا دیں مریم اورنگزیب صاحبہ, کتنی مماثلت ہے. کسی بزنس کا شہباز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اگر بزنس ہے تو کیا جرم ہے؟ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا, پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپنیز نہیں ہے, چیک جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس میں ہی جمع ہوتے ہیں. آپ بتائیں ان اکاؤنٹوں کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جتنا شریف خاندان کا بزنس ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور سب کچھ FBR میں ڈکلیئرڈ ہے. یہ سب تماشا ہے. اگر یہ قانون کے مطابق ہے تو سلمان شہباز صاحب کو پاکستان آنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے, ثبوت دینے چاہیے. اپنے والد صاحب کو کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے, ان کو کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے. ایک چوہے صاحب, میں نے کہا ایک لطیفہ ان کا, ایک صاحب ہے حاجی, پورا نام میں نہیں لے رہا, یہاں لاہور سے MPA رہے ہیں جی, ان کا بھی ایک چیک وہاں جمع ہوا ہے اسی اکاؤنٹ میں نا, صحیح, جن کا ذکر کر رہے ہیں شہزاد اکبر اور نیب کی فائل جو بتا رہی ہے. وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کل گئے دوست سے, جو میرا بھی دوست ہے. ان کے یار وہ میں نے چیک دیا ہے, اب میں جا کے کہوں کہ میں نے یہ پارٹی فنڈ کے لیے دیا تھا تو یہ لڑک جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ انہوں نے میرے سے یعنی فلاں کام کے لیا تھا تو میرا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہاں ابھی کام جو ہے نا چل رہا ہے, 60 لوگ بیان دے چکے ہیں اور 6-7 وعدہ معاف بن چکے ہیں. 6-7 ارب کی ٹرانزیکشن جو ہے کنفرم ہو چکی ہے کہ لوٹ مار کے ذریعے ہو رہی ہے. اور آگے ایک سٹوری جو آپ کے ابھی ہم پیش کریں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا. بریک کے بعد سب سٹوری کو تیار کریں 5ویں گیئر پہ. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور خبر ہے جناب, جاتی عمرہ کی طرف چودھری صاحب لے کے آئے ہیں اور جاتی عمرہ کے بارے میں, زمینوں کے بارے میں کوئی خبر ہے. LDA انویسٹیگیشن کر رہا ہے, کون سے ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور یہ میر شکیل صاحب سے ملتی جلتی ایک کوئی سٹوری ہے, ذرا سنائیے گا جی. جی, یہ روڈ پر جا کے میاں نواز شریف اور ان کے والد مرحوم شریف مرحوم نے یہاں اپنے فارم ہاؤسز بنائے اور اس کے سامنے ہاسپٹل بنایا اور وہاں یہ رہ رہے تھے. تو 2012-13 میں LDA کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو تبدیل کرنے کا وہ نہیں, ایک نیا ایک بنا کے 25 رکنی بورڈ, اس سے یہ کرایا گیا کہ جاتی عمرہ کے ارد گرد جو مانک اور فلاں گاؤں ہے, یہ ہم منڈے کو اس کی ساری ویڈیو اور ساری تفصیل اور کتنا رقبہ خریدا گیا
اور کس طرح اونے پونے لوگوں سے ہتھیائی گئی زمین. لیکن میجر جو وائٹ کالر کرائم جو ہوا ہے, وائٹ کالر کرائم کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو 2+2 ملانا پڑتا ہے, جو بہت سارے قانون دان بھی اگنور کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جی, اگر صابر شاہ صاحب نے دفتر کی چائے پی لی ہے تو ان کا فرض تھا, وہ پی گئی ہے. اب اگر ذیشان کو نہیں ملی تو کیا ہو گیا؟ نہیں, آپ یہ نہیں ہے. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جاتی عمرہ کی جو زمین ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 25 رکنی ایک بورڈ بنا کے ایل ڈی اے کے ماسٹر پلان میں بہت بڑی ترمیم کی, اور جاتی عمرہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے ان کو گرین ایریا, گرین بیلٹ, زرعی ایریا ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرا دیا کہ یہاں رہائشی کالونیوں کے لیے رقبے نہیں خریدے جا سکتے اور کوئی ادھر خرید و فروخت نہیں کر سکتا, اس کو بین کر دیا. ٹھیک ہے, 2012-13 میں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد محترمہ مریم نواز, جن کا دنیا جہان میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس کے بعد شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ, سلیمان اور ان کے آگے سب نے ارد گرد سب سے زیادہ مریم, اور اس کے بعد ساروں نے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہاں خرید لی 1-2 سال میں. اور 2014 کے آخر میں ایل ڈی اے کے ڈی جی نے, اس کے بعد نام ہی نہیں لکھا, ڈی جی ایل ڈی اے نے ایک لیٹر جاری کیا کہ یہ جو گرین بیلٹ ڈکلیئر کی تھی یہ منسوخ کی جاتی ہے. یعنی جب انہوں نے سارے لوگوں سے زمینیں اونے پانے لے لی تو وہ واپس کر دیا. یہ ویسے ہی کاروائی تھی جیسے آپ کو یاد ہے سی بی آر جو ہوتا تھا, تو انہوں نے پہلے اس وقت ڈی جی ایل ڈی اے کون تھے؟ یہ احد چیمہ. اچھا, چیمہ صاحب. ٹھیک. پھر انہوں نے بلا کے پوچھا یہ کس کے سائن ہے, پتہ چلا دیا. تو بات یہ ہے کہ نیب لاہور نے, ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی سربراہی میں اس کی انہوں نے پریلیمنری ابتدائی انکوائری مکمل کر لی ہے, اور انہوں نے کیس کو فٹ کردہ قرار دیا ہے, اور انکوائری کی اپروول کے لیے چیئرمین نیب سے اجازت طلب کر لی ہے کہ یہاں جو اتنا بڑا گھپلا ہوا ہے, وائٹ کالر کرائم ہوا ہے, اور یہ شریف جو ہے ہم جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے, ادھر جو لوٹ مار کی ہے اور اربوں روپے کا رقبہ خریدا گیا ہے, جو ادھر سے ٹی ٹی باہر, باہر سے ٹی ٹی اندر, اور ملازموں کے نام پر جو 1500 لے رہا ہے اس کے نام پر 15 ارب کی پراپرٹی یعنی پیسے آ رہے ہیں. یہ سارا یہ منڈے ٹیوزڈے تک ہم اس کی مزید تفصیل کتنا رقبہ خریدا گیا اور اس کی جو اگر ویڈیو بھی حاصل کر کے عام کے آدمیوں کو پیش کریں گے. اور اگر شریف میں کوئی اپنا موقف دینا چاہے کہ بھئی انہوں نے اپنے لیے ایل ڈی اے کا ماسٹر پلان جو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا, ایک غیر قانونی کر کے یہ حرکت کی اور لوگوں کو ڈپرائیو کیا, اور جب اپنا کام پورا کر لیا تو اس کو واپس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھے. بس یہ 25 رکنی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی چوہے صاحب, لیکن بریک پہ جانا جناب, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر ہماری ذرا نظروں سے اوجھل رہی 2 دن. یہ پنجاب اسمبلی نے پرسوں ایک ریزولوشن پاس کی, اور یہ ریزولوشن تھی, قرارداد تھی تحفظ ناموس رسالت کے حق میں پیش کی گئی قرارداد. متفقہ طور پہ یہ منظور کی گئی جناب, اور یہ قرارداد پیش کی تھی رکن اسمبلی ہیں حافظ عمار صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے, انہوں نے کی تھی اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی, اور یہ متفقہ طور پہ منظور ہو گئی تھی. اس میں کہا گیا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے مسلمانوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں, اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. یعنی مہر لگ گئی اور یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ اگر قادیانیوں کا سربراہ یہ لکھ کر بھیج دے کہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے اقلیتی کمیشن میں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ چوہے صاحب ریزولوشن پاس ہوئی. اس کے بعد میں نے چیک کیا, ادھر ان کے 1-2 ہیں میرے بھی جاننے والے, اپنے مخبر ہیں چناب نگر جو ان کا شہر ہے ربوہ, اور 1-2 مربی, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو پاکستان کا چیپٹر ہے قادیانیوں کا, وہ یہ بات اب ماننے کے لیے تیار ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں اور
ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں اور تو کوئی تکلیف ہے نہیں. پاکستان میں ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں, ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ہم اپنی آزادانہ مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے, جابز ہم کر رہے ہیں. لیکن جو لندن ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, وہ یہ بات ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا اور ان میں آپس میں یہ تکرار چل رہی ہے. لیکن یہاں چیپٹر ہے پاکستان والا, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو بیٹھے ہیں لندن اور یورپ اور مزے لوٹ رہے ہیں, آپ نے یہاں نہ آنا ہے, نہ ہمارے مسائل کا آپ کو ادراک ہے, ہم کسی فورم پہ جا کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو یا تو آپ تو واپس تشریف لائیں اور یہاں کے بات کریں, ادروائز ہم اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جا رہے ہیں, اقلیتی کمیشن کا ممبر بھی بنیں گے اور ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے. یہ تنازع اس وقت چل رہا ہے چوہدری صاحب. ہمیں ان کا تنازع تو اپنی جگہ, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے, نہ ان کے بعد کوئی نبی آنا ہے, نہ آ سکتا, نہ آئے گا, اور قرآن پاک آخری کتاب ہے, پیریڈ. جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ کمیشن کے ممبر بنے یا نہ بنے یہ ان کی قانونی موشگافیاں ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو بات سیدھا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چوہدری صاحب, اس میں تو 0% بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو لندن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بالکل جیسے الطاف حسین کرتا تھا یہاں پہ, جی جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے. ان کا تو موقف ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی 1 ارب اتنے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کا یہ موقف. لیکن اب پاکستان کا جو چیپٹر ہے وہ یہ بات نہیں, وہ کہتا ہے جی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو منورٹی اور ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. لیکن لندن والے کہہ رہے ہیں جناب پھر ہم آپ کا فنڈ روک دیں گے, بجٹ آپ کا کٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک قسیم تھے قادیانی, وہ MNA بنے تھے منورٹی سیٹ پہ, اور پھر ان کو بنے تھے کہ بشیر صاحب تھے یہاں سے, شیخو برا سے, جی ہاں طاہر بشیر یا کیا نام, ہاں جی کئی بنے ان کے, جی ہاں. تو پھر بعد میں نہیں بنے. پھر لندن جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ڈسون کرتا تھا اور اس سے پرابلم پیدا ہوئے تھے. یہ چل رہا ہے, باہر کی جو مداخلت ہے وہ بھی یہاں چل رہی ہے. پروگرام کا جناب وقت ختم ہوا, یہ تھا ہفتے کا آخری پروگرام. انشاءاللہ آئندہ منڈے پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.